محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، ان کے بے پناہ احسانات میں کا ایک یہ اشارہ اور ایک مظاہرہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری بے شمار کمی اور کوتاہیوں کے باوجود اور رات دن دنیا کی محبتوں کے دلدل میں پھنسے رہنے کے باوجود اور اپنی زندگی کو غفلتوں میں ڈبوئے ہوئے رہنے کے باوجود اس کریم پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور اپنی نسبت کی ایک زبردست دولت اور ایک زبردست محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی، دین کی، ایمان کی، آخرت والی فکروں کی، اپنے انجام کو سنوارنے کی، اپنی زندگی کو بنانے کی اور ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی راہ کی طرف رہبری کرنے والی روحانیت اپنی زندگی میں لینے کی اللہ پاک نے ایک مبارک محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی۔ اور پھر اس مبارک محنت میں پروردگار عالم نے جو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں جان و مال لگانے کے جذبے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اس لیے کہ دین کی ان محنتوں میں اور ایمان کی ان کوششوں میں ہر اللہ کے بندے کے دل و دماغ میں اس زمانے میں ماحول کی برکت سے یہ بات اللہ پاک ہی کی طرف سے بھی عام اور تام ہو چکی کہ یہ وہ مبارک کام ہے کہ جس میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنے اوقات لگانا، اپنی تمناؤں کو کچلنا، اپنی خواہشات کو روندنا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی بارگاہ نبوت پر اپنی زندگی کے جذبات کو بھیڑ چڑھانا اور اللہ کی نسبت پر اپنی قربانیوں کو پیش کرنا، یہ گویا ہماری ان محنتوں کا حاصل اور ہماری ان کوششوں کا خلاصہ ہے، جس کے اندر کوئی نہ نام ہے، نہ نمود ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کوئی وقتی آدمی کی زندگی کے اغراض ہیں، نہ کوئی دنیا کے ذاتی جذبات ہیں۔ اللہ کا دین پاک ہے، دین کی محنتیں پاک ہیں اور دینی محنتوں کا ماحول پاک ہے، اور اللہ پاک نے اس پاکیزہ ماحول میں ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اپنی روح کو پاک بنانے کے لیے یہ مبارک محنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ان محنتوں میں اپنے فضل سے ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے، اور قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا مبارک دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری تمناؤں میں، ہماری جی کی چاہتوں میں اور ہماری زندگی کے جذبات میں ہر چیز میں اللہ کا دین غالب ہو، اور اللہ کے دین کے ساتھ ہماری اپنی زندگیاں ظاہری اور باطنی طور پر رنگی ہوئی ہوں۔ اس مبارک دین میں کو اپنی زندگی میں لینا، اس کے لیے یہ دین کی محنتیں ہیں، دین کتابوں میں رہنا اور دین خیالوں میں رہنا اور دین گویا فریم میں رہنا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل خلاصہ اور مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ کہ دین ہماری زندگی میں رہنا۔ جیسے دوائیں اندر میں آتی ہے تو صحت باہر میں نظر آتی ہے، اسی طرح دین اندر میں نظر آئے گا تو اطاعت باہر میں نظر آئے گی، تقویٰ زندگی میں نظر آئے گا، اللہ کا تعلق ہمارے اعمال سے باہر اپنے معاشرے اور ماحول میں نظر آئے گا، پھر ہماری زندگی کے اثرات ہمارے اپنے پورے ماحول پہ پڑیں گے، پھر مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، اور پڑھے لکھے بھی اور بے پڑھے بھی، پھر ہر ایک کی زندگی کی بنیاد اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اپنی آخرت کو جاننا اور اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ اس راستے پر اللہ پاک نے اس مبارک محنتوں کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کے دینے کا مظاہرہ ہر زمانے میں فرمایا۔ جب بھی اللہ کے دین کی محنت ہوئی تو اللہ کے دین کی محنت سے اللہ کا دین ملا، اور جب دین ملا تو اس کے نتیجے میں دیندار زندگیاں وجود میں آئیں، اور جب دیندار زندگی بنی تو دعائیں قبول ہوئیں، اللہ کی رضا ظاہر ہونے لگی، دلوں کی دنیا پلٹنے لگی، حالات عالم بدلنے لگے، ماحول میں تغیرات آنے لگے۔